اب کچھ لوگ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرتے ہیں. اب اعتراض سن لیجئے، توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سماعت کیجیے گا. ایک حدیث سنانے سے پہلے 3 حدیثیں آپ کو سناؤں گا، اس اعتراض کا جواب پھر آپ کو سمجھ آئے گا. اعتراض یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا اشبہ اللہ بطنہ، کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا پیٹ اللہ کبھی بھی نہ بھرے. اعتراض سمجھ آ گیا؟ حدیث صحیح ہے، میرے محبوب نے فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ اللہ کبھی بھی نہ بھرے. اس سے پہلے 3 حدیثیں سن لیجیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں. فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت فاطمہ فرماتی علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے. میرے محبوب علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کی کچی صحن میں لیٹے ہیں. حضرت علی کو میرے محبوب فرماتے ہیں قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جاؤ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ مٹی والے اٹھ جاؤ. اب میرے محبوب نے غصے کے اندر جلال کے اندر آ کر فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا اے مٹی والے اٹھ جا. حضرت علی کو یہ بڑی بات پسند آئی، بظاہر دیکھنے فرمایا مٹی والے. حضرت علی کے خلاف بات جا رہی ہے، لیکن میرے محبوب نے فرمایا میں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، میں اپنے جس صحابی یا جس صحابیہ کے خلاف بات کر دوں اللہ تعالیٰ وہ اس کی حق میں کر دیتا ہے. ادھر حضرت علی کی شان کو ہم بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی رافضی بھی مانتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے. دوسری حدیث پہ توجہ کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. میرے محبوب نے ایک بچی کو دیکھا، فرمایا تو کبھی بھی بڑی نہ ہو. وہ بچی رونے لگ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بد دعا دی ہے. روتی روتی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی کے پاس آ جاتی ہے. اے ام سلیم رضی اللہ عنہ، محبوب علیہ السلام نے تو مجھے بد دعا دے دی ہے. حضرت ام سلیم بچی کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی ہیں. نبی علیہ السلام فرماتی ہیں اے ام سلیم میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، میں نے اللہ کے ساتھ یہ شرط رکھ دی ہے کہ میں جس اپنے صحابی یا صحابیہ کے خلاف بات کر دوں اللہ تعالیٰ وہ اس کے حق میں بات کر دیتا ہے. یعنی وہ بچی خود کہتی ہے اللہ نے مجھے لمبی عمر عطا کی تھی، میں بڑی بھی ہوئی ہوں. تیسری حدیث پہ توجہ کیجیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ان سرقا، اگر کسی بندے نے چوری کی، اگر کسی بندے نے کلمہ پڑھنے کے بعد زنا کیا کیا پھر بھی جنتی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا پھر بھی جنتی ہے. حضرت ابو ذر نے دوبارہ کہا اے اللہ کے رسول جس نے زنا کیا جس نے چوری کی کیا پھر بھی جنتی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا ابو ذر پھر بھی جنتی ہے. حضرت ابو ذر نے تیسری مرتبہ جب کہا اے اللہ کے رسول کیا پھر بھی جنتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ذر تیرا ناک خاک آلود ہو، تیرا ناک خاک آلود ہو. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے محبوب ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، یعنی بد دعا دے رہے ہیں اے ابو ذر تیرا ناک خاک آلود ہو. بظاہر کہ میرے محبوب ان کے لیے جملے کہہ رہے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو یہ جملے اتنے پسند آئے، جب بھی حدیث بیان کرتے یہ 7 الفاظ ضرور لکھا کرتے تھے، 7 یہ الفاظ ضرور دہرایا کرتے تھے کہ میرے محبوب نے یہ مجھے فرمائے تھے. اور نبی علیہ السلام نے غصے اور جلال کے اندر آ کر فرمایا تھا اے ابو ذر تیری ناک خاک آلود ہو. اب 3 حدیثیں آپ نے سن لی ہے نا. اب آئیے اس اعتراض کی طرف. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا، گلی کے اندر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے میری طرف دیکھا، میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا. جیسے بچے استاد کو دیکھ کر نا ڈر کر چھپ جاتے ہیں.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. میرے محبوب نے دیکھ لیا, فرمایا اے عبداللہ بن عباس میرے پاس آؤ. حضرت عبداللہ تشریف لاتے ہیں. میرے محبوب فرماتے ہیں عبداللہ جاؤ امیر معاویہ کو بلا کر لاؤ. حضرت عبداللہ جاتے ہیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے, اسی حالت میں چھوڑ کر محبوب کے پاس آتے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں معاویہ کے پاس گیا, وہ تو کھانا کھا رہے تھے. میرے محبوب فرماتے ہیں اے عبداللہ دوبارہ جاؤ امیر معاویہ کو بلا کر لاؤ, کیا پتہ چلا اہل بیت کے چشم و چراغ عبداللہ بن عباس تشریف لانے کے لیے بلانے کے لیے محبوب علیہ السلام اہل بیت کو بھیج رہے ہیں, جاؤ امیر معاویہ کو بلا کر لاؤ. یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی خاص کام تھا میرے محبوب علیہ السلام کو. دوسری مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس جاتے ہیں, حضرت امیر معاویہ کھانا کھا رہے تھے, محبوب علیہ السلام کے پاس ہی ساتھ امیر معاویہ کا گھر تھا. عبداللہ بن عباس جا رہے ہیں, تیسری مرتبہ جاتے ہیں, فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں. جب چوتھی مرتبہ واپس آئے تو میرے محبوب نے اس موقع پہ فرمایا تھا لا اشبہ اللہ بطنہ, کیا مطلب امیر معاویہ کے خلاف بات جا رہی ہے, لیکن اللہ کے ساتھ میرے محبوب نے جو وعدہ کیا تھا اے اللہ میں اپنے جس صحابی یا صحابیہ کے خلاف بات کروں اس کے حق میں بات چلی جائے. کیا مطلب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ ہمیشہ بھرا رہے گا, اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی عطا کرے گا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, تفسیر ابن کثیر رحمہ والے امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں محبوب علیہ السلام کی یہ دعا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے اندر تھی. واہ معاویہ, دنیا کے اندر بھی اللہ نے تجھے رزق اور فراوانی عطا کر دی ہے. ویسے صحابہ کرام کے اوپر بھوک بھی آئی, فاقے بھی آئے, کاٹنے پڑے, لیکن اے امیر معاویہ دنیا میں بھی تیری موج لگ گئی ہے, دنیا میں بھی تو کھاتا اور پیتا رہے گا, جنت کا تیرے ساتھ وعدہ ہو چکا ہے. یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اعتراض آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کیا جاتا ہے, نوجوان نسل کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان یہ ہے, ان کی شان کے اندر تنقیص اور کمی کی جاتی ہے.